بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد گرامی قدر سامعین کرام بحمد اللہ تعالی بندہ ناچیز اور آپ سب حضرات مرکز اہل سنت گلشن اشراقی کالونی آبادی میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے پروردگار عالم کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ ترجمہ اور مختصر تفسیر قرآن مجید کا سلسلہ آج کا عنوان ہے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 9 آیات کریمہ نمبر 72 تا 82 72 سے لے کر 82 تک 10 آیات ہمارا عنوان ہے۔ ان پہلی 2 آیتوں میں گزشتہ واقعہ بقرہ وہ جو بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے عزیز کو قتل کر دیا اور وہ سب ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے۔ موسیٰ کلیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر تعلیم فرمائی کہ یہ قوم ایک گائے ذبح کرے اور گائے کا پاس یعنی اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا یا ہڈی وہ مقتول کو مارا جائے تو مقتول خود اٹھ کر اپنا قاتل بتائے۔ وہ اس کو کھٹا اور مذاق سمجھ رہے تھے، لیکن یہ خدائی تدبیر تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے قتل کیا جان کو تو اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اس کے سلسلے میں باہم جھگڑنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر فرمانے والا ہے اس کو جو تم چھپاتے تھے۔ اللہ کو اس کا اظہار کرنا اس کی حکمت میں شامل تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا کہ تم مارو اس مقتول کو اس گائے کے پاس کے ساتھ۔
کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح زندہ فرمائے گا اللہ مردوں۔ جو منکرین تھے باس بعد الموت کے، ان کو بھی یہ مسئلہ سمجھا دیا گیا۔ ایک واقعہ وہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے 70 افراد جو موسیٰ کلیم کے ساتھ گئے تھے اور تجلی برداشت نہ کر کے جب موسیٰ کلیم بے ہوش ہوئے تو وہ 70 افراد جاں بحق ہو گئے، جان سے جاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم کی دعا سے ان کو جلایا، اور ایک اب یہ وقوع ہوا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم دکھاتے ہیں تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل والے بن جاؤ، سمجھدار بنو، شعور حاصل کرو۔ یعنی اس جہان میں اللہ تعالیٰ نبی کے معجزہ یا ولی کی کرامت کی بدولت یا قیامت جب قائم ہوگی، میدان معاشر میں جب سب کو جمع کرنا ہوگا، اس وقت سب کو اپنی قدرت کاملہ سے جلائے گا، تو بعض بعد الموت کوئی انہونی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ پے در پے وہ سب نشانیاں دیکھ کر بھی منکر تھے، قرآن فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے بعد اس سے، فہی کالحجارہ، وہ یعنی تمہارے دل پتھر کی مانند ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی شدید ترین از روئے سختی۔ پتھروں میں تو کچھ اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہے، تمہارے دل اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اے غافلو دیکھو پتھروں میں سے تو بعض وہ ہیں، من الحجارہ پہ من تبعیدیہ ہے، بعض وہ ہیں کہ البتہ وہ پھوٹ پڑتے ہیں ان سے نہریں۔ یہ فجر کا لفظ بھی پھوٹنے کے معنی میں ہوتا ہے کہ رات کی اندھیری سے صبح کی روشنی پھوٹتی ہے تو اسے فجر کہتے ہیں۔ تو اگر حقیقی نہ ہو تو وہ فجر کاذب ہے کہ پھر اندھیرے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور حقیقی ہو تو وہ فجر صادق ہے جسے صبح کا وقت کہتے ہیں۔ فَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے پانی جاری ہوتا ہے۔ جیسے وہ پتھر ان کے لیے تو مشہور مثال تھی جو موسیٰ کلیم کے پاس تھا، اس سے اسی قوم کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہیں کہ وہ حبوط کرتے ہیں، گر پڑتے ہیں، خشیت الہی سے، خوف خداوندی سے، وہ بڑے بڑے چٹانیں تک گر جاتی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کرتے۔ اب یہ ان کو ان کی حرکتوں پر آر دلایا جا رہا ہے، شرمندگی دلائی جا رہی ہے کہ اصل رجوع اور توبہ نام ہی شرمندگی کا ہے، کہ اولا وہ ہوتی ہے تو پھر بندہ رجوع کرتا ہے۔ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ فَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کیا تم طمع رکھتے ہو یہ کہ وہ یقین کریں کہ تمہارا، حالانکہ تم میں سے ان میں سے ایک گروہ ہے کہ جس نے
اللہ کے کلام کو سنا، وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے، پھر اس کو بدل دیتے تھے بعد اس کے کہ جو اس کو وہ سمجھ بھی لیتے تھے اور حالانکہ وہ جانتے تھے۔ دیدہ و دانستہ کلام اللہ کو بدلنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم ان یہودیوں سے یہ طمع کیے بیٹھے ہو کہ یہ تمہارے پیغام حق کا یقین کریں گے؟ حالانکہ یہ وہ کم وقت ہیں، ان میں سے ایک گروہ جو تورات کی روشنی میں نبی آخر الزمان سید سربراہ حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو، ان کی خاتمیت کو، ان کے اوصاف کو، ان کے کمال و جمال کو جانتا پہچانتا، صرف اس خوف سے کہ لوگ ان کی اطاعت اور تابعداری چھوڑ کر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جائیں، وہ ان کے اوصاف بدل بدل کے پیش کرتے تھے، اور جو تورات شریف میں نشانیاں تھیں ان کے برعکس پیش کرتے، تاکہ قوم انہیں دیکھ بھی لے تو انہیں تسلیم نہ کرے کہ جو نشانیاں ہمیں بتائی گئیں یہ وہ نشانیاں تو نہیں۔ آج بھی کچھ لوگ یہود بے بہبود کی روش پر چلتے ہوئے قرآن و سنت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے خاتم النبیین ہونا سرکار کا ایک وصف ہے، مرزائیوں نے اس کا انکار کیا، مرتد ہوئے۔ زکری فرقہ کے لوگ بھی اپنا الگ سے نبی مانتے ہیں مرزائیوں کی طرح۔ ایک کم وقت ان دنوں بھی ختم نبوت کے عقیدے پر بکواس کر کے یہ کہتے ہوئے پولیس کانسٹیبل کے ہاتھوں بلوچستان میں باصل جہنم ہوا کہ تم معاذ اللہ صدیوں پہلے کے الیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشت مر جانے والے نبی کے نعرے لگاتے ہو، جو زندہ نبی بیٹھے ہیں ان کو کیوں نہیں مانتے؟ زندہ نبی سے مراد ان کے اپنے من گھڑت بنائے ہوئے نبی، ان کے لیڈر۔ اسے اپنے کیفر کردار تک بلوچستان کے کانسٹیبل نے پہنچا دیا، اور یہ ہمیشہ سے مسلمہ کذاب سے لے کر آج تک مدعیان نبوت جتنے جھوٹے دعوے دار ہیں وہ واصل جہنم ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے اور کتے کی موت مرتے رہیں گے۔ تو یہ اللہ کے محبوب سے اناد، یہ بنیادی طور پہ یہودیوں کی روش اور ان کی خباثت ہے، اور منافقت ان کی دیکھیے کہ ان کے جو لوگ مسلمانوں سے ملتے تھے اور مسلمانوں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تو وہ کہتے کہ ہاں ہم نے بھی ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں۔ پھر یہ اوصاف بدلنے والے لیڈر ان پر اعتراض کرتے تو وہ کہتے ہم تو بس ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ وہی منافقت ہے جو مکہ مکرمہ میں رئیس المنافقین قسم کے لوگ کرتے تھے، وہی روش مدینہ منورہ میں یہودیوں نے اپنائی ہوئی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے، ہم تو مسلم ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان کے بعض اپنے بعض کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، خلوت نشین ہوتے ہیں، قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ انہیں کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں سے وہ بات بیان کرتے ہو جس کے ساتھ وہ تم پر اللہ کے پاس فتح اللہ علیکم، اللہ انہیں فتح دے گا تم پر۔
تم اپنے آپ کو ہرا آتے ہو اور ایسی بات کرتے ہو یحاجوکم بہ عند ربکم، اس بات کی وجہ سے وہ تم پر حجت لائیں گے تمہارے رب کے ہاں، یا اللہ یہ تو جانتے تھے اور مانتے تھے اور انہوں نے اقرار کیا تھا ہمارے سامنے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی یہ ان کی اس منافقانہ روش پر بھی بڑے جو پختہ گرو تھے وہ انہیں تانا دیتے تھے کہ تم یہ جھوٹ موٹ کا بھی تسلیم نہ کیا کرو۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنے بے وقوف ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اسر یسر اسرارا کا معنی چھپانا، اور اعلن یعلن اعلان کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ اعلان کو اعلان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کسی چیز کا اظہار کیا جاتا ہے، جیسے نماز پنجگانہ اور جمعہ وغیرہ کے لیے اذان بھی ایک اعلان ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اب طبقے دو تو ان میں سے ایک ان پڑھ ایک پڑھے ہوئے جو تورات جانتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے ان میں سے کچھ وہ ہیں نرے ان پڑھ، وہ کتاب کو نہیں جانتے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، سوائے اپنی دل کی خواہشوں کے اور جو انہوں نے اٹکل پچو گھڑے ہوئے تھے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ تو نہیں ہے مگر میرے گمان میں، ان کے پاس حقیقت کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ امی کی جمع امیون بمانا وہ کہ جو ان پڑھ ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے بھی یہ ہے۔ وہاں معنی یہ ہے بے پڑھا، یعنی وہ کہ جس نے اپنے جیسے فرد بشر سے شاگردی اختیار کر کے نام پڑھا ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، بلکہ سارے زمانے کو علم سکھائے انہوں نے، انہیں ان کے رب نے سکھایا، اس لیے وہ انسانی مخلوق میں سے کسی کی شاگردی کے محتاج نہیں تھے۔ ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا اس کو اقرا وربک الاکرم کافی نہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت ہیں اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں لکھے نہ پڑھے جناب والا، لکھے نہ پڑھے جناب والا شاگرد رشید حق تعالی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور انہیں ما کان و ما یکون کا بیان سنا، اس لیے وہ اپنے جیسے انسانوں سے پڑے ہوئے نہیں، اور عام آدمی چونکہ اپنے جیسے انسان کی شاگردی کا محتاج ہوتا ہے تو اس کا امی ہونا، اس کا ان پڑھ ہونا ہوتا ہے۔ تو ان میں سے کچھ ان پڑھ تھے جو کتاب تورات کو نہ جانتے تھے، سوائے اپنی من گھڑت باتوں کے، وہی جو انہیں ہانک دیتے تھے ان کے لیڈر، وہ بڑے بتا دیتے تھے گھڑ کے، اور وہ تو تحریف کر کے بتاتے تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے۔ جیسے اوصاف مصطفیٰ بدل کے اب وہ ان پڑھوں کو یہ شو کر کے پیش کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے تورات میں ایسا لکھا ہے۔ یہ آج تک وہ روش خارجیوں نے اپنائی ہوئی ہے، ان کے نام بدلے ہیں، ہر دور میں کام نہیں بدلے۔ دور صحابہ میں یہ خارجی کہلائے۔ امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ نے آدھوں کو باصل جہنم کی، آدھے بھاگ گئے اور فرمایا ان کی نسل چلے گی۔ ابن عبد الوہاب نجدی کو لیڈر مان کے نجدی کہلائے، اس سے پہلے معتزلہ کہلائے، فاصل بن عطا کو مان کے معتزلی کہلائے، ابن عبد الوہاب نجدی کو مان کر نجدی کہلائے، اسماعیل دیلوی کو لیڈر مان کر جو ہے وہ اسماعیلی کہلائے، اور پھر اکابر دیوبند کے پلے بند کر دیوبندی کہلائے۔
ہر حال میں کام ان کا خارجیت والا ہے کہ مشرکین اور مشرکوں کے خلاف جو آیتیں اتری ہیں ان کو انبیاء اولیاء اور مومنین پر چسپاں کرتے ہیں، اور قرآن میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں بیان ہوئی ہیں ان کو بدلتے ہیں۔ قرآن کے لفظوں میں چونکہ تعریف ہو نہیں سکتے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، تو ترجمہ قرآن، مفہوم قرآن بدل کے واردات کرتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ڈائریکٹ کتاب کو بدلتے تھے۔ تورات، انجیل، زبور میں تعریفات ہیں، اللہ فرماتے ہیں بربادی ہو ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو ہاتھ سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ۔ اب یہ بکواس ان کے سنیں، اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے کو کہتے ہیں قوم کو پیش کر کے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ مقصد کیا ہے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ خریدیں اس کے ساتھ ثمنا قلیلا، تھوڑے دام۔ مطلب کیا ہے؟ تھوڑے دام لے کے ان کو بیچ ڈالیں۔ اشترا، یشتری کا معنی ہوتا ہے خریدنا، با یبیع، بیع کا معنی ہوتا ہے بیچنا، اور کبھی اشترا بمانا بے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی بے کے معنی، تاکہ وہ بیچیں اس کے بدلے یا خریدیں اس کے ذریعے ثمن قلیل، یا یہ ہے کہ وہ ثمن قلیل لے کر ان کو بیچ ڈالیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو بربادی ہے ان کے لیے اس میں جو کیا ان کے ہاتھوں، ان کے ہاتھ کے کسب چونکہ غلط ہیں تو وہ ان کے لیے ذریعہ ہلاکت۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور بربادی ہے ان کے لیے واسطے ان کے اس میں سے جو وہ کماتے ہیں۔ اب اس پر ترا یہ کہ اتنی آفتوں، اتنی بلاؤں، اتنی سب کچھ خباثتوں کے باوجود وہ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ ناری نہیں، بلکہ آگے آئے گا یہود کہتے تھے کہ ہم ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصارہ بھی کہتے تھے ہم ابن اللہ ہیں۔ یہود نے حضرت عزیر کو بھی ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا۔ فقالو، کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے دن۔ یعنی ان کا انداز دیکھی اور ان کا وثوق دیکھے۔ لن اسبا پھر مضارع پہ داخل ہو تو نفی کی تاکید کا معنی دے، معنی یہ ہرگز نہیں چھوئے گی عظیم آگ مگر گنتی کے چند۔ کہتے تھے 7 دن یا زیادہ سے زیادہ 40 کا قول تھا۔ وہ کہتے تھے اتنے جیسے اللہ تعالیٰ سے کوئی ان کا عہد ہو چکا، اور وہ کہتے تھے یہ وہ 40 دن جو گوسالہ پرستی کی ہمارے بڑوں نے، وہ سامری نے جو بنایا تھا بچڑا، اس کو جو پوجا کی، اس کی وجہ سے بس یہ سزا ہوگی ہمیں، اس کے علاوہ ہمیں سزا نہیں ہوگی۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، اے حبیب فرما دیجیے کیا تم نے پکڑ رکھا ہے اللہ کے ہاں کوئی عہد، اللہ سے کوئی پختہ وعدہ کر رکھا ہے اس بات کا کہ بھائی وہ تمہیں گنتی کے دن ہی سزا دے گا، اس سے زیادہ نہیں؟ اگر ایسا ہو تو پھر تو یہ کہو فلن یخلف اللہ عہدہ، کیونکہ اللہ ہر جگہ اپنے وعدے کا خلاف۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ پر وہ جو تم جانتے نہیں، یعنی ان سے پوچھو کیا تمہارا کوئی پختہ عہد ہو چکا ہے یا اللہ پر من گھڑت بہتان مانگتے ہو، اپنی بات پلے سے گھڑ کے اللہ کے ذمہ لگاتے ہو؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃہ، کیوں نہیں، بلکہ جو کمائے برائی اور وہ اس کو گھیر لے اس کی خطیہ۔ یہاں مراد ہے یہود کا کفر و شرک، عام خطا نہیں، کفر و شرک۔ اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے، اس کا خاتمہ کفر پہ ہو
اس کے لیے دائمی جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لے آئے ان میں سے اور کام بھی کیے، نیک کام کے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو پروردگار عالم جل جلالہ و عما نوالہ نے آخر میں قانون جو ہے، قانون خدا بندی وہ بیان فرمایا کہ یہ اپنے بھول بھلکیوں میں ہیں اور ان کے لیڈروں نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کفر پہ مرے تو دائمی جہنمی، ہاں ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے، رب کو راضی کیا، تو پھر ان کے لیے رب کی رضا کا مرکز جنت۔ پروردگار عالم ہم سب کو آج بھی یہود اور یہود کے ایجنٹ، پہلے نمبر پہ آل سعود، ان کے اور جتنے بھی ان کے ایجنٹ ہیں ان کے فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ باخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔